اسٹیج پر موجود قابل احترام علماء کرام، اس اجلاس کی نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہمارے عزیز دوست شاعر خطیب مولانا جمیل اختر شفیق تیمی صاحب، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام دو اعتبار سے بہت خاص ہے۔ ایک تو یہ کہ اس اسٹیج پر ملی اتحاد کا بھی نمونہ پیش کیا جا رہا ہے۔ مختلف مسلک کے اور مکتب فکر کے علماء کو اکٹھا کرنا اور مشترکہ مسائل پر بات کرنا، یہ بھی اس دور کی اور ہندوستان کے موجودہ ماحول کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اور دوسری خاص بات جو اس کانفرنس کی، اس پروگرام کی ہے کہ آپ نے جو اس پروگرام کا مرکزی موضوع چنا ہے، فتنہ ارتداد، اس کا رد کیسے کیا جائے، اس کو روکا کیسے جائے، اس موضوع پر آج کی یہ کانفرنس۔ مجھے جو موضوع ملا ہے اس کا تعلق بھی بڑا گہرا ہے آج کی اس کانفرنس کے مرکزی عنوان سے۔ مجھے موضوع ملا ہے اسلام میں عورت کا مقام اور اسلامی پردے کی اہمیت اور ضرورت۔ آج بہت ساری مسلمان لڑکیاں جو اسلام کو چھوڑ کر کے مرتد ہو رہی ہیں، مشرک ہو رہی ہیں، کافر ہو رہی ہیں، ان کا برین واش کیا جاتا ہے، ان کے دماغ میں یہ بھرا جاتا ہے کہ تو جس مذہب کو مانتی ہے اس مذہب میں تو بہت قید ہے، بہت ظلم ہو رہا ہے تیرے اوپر، بہت اتیاچار ہو رہا ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ فتنہ ارتداد کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یا تو اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے اس کو ہم نے سمجھا نہیں ہے، اور اگر سمجھا ہے تو اپنی سوسائٹی پر، اپنے سماج پر اس کو اپلائی نہیں کیا۔ کہیں نہ کہیں ہمارے سماج میں آج بھی عورتوں کے تعلق سے ناانصافی پائی جاتی ہے۔ مسلم معاشرے میں بہت سارے ایسے مرد بھی ہیں جن کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ عورت پاؤں کی جوتی ہے، اسے سر کا تاج نہ بنایا جائے۔ آج بھی بہت سارے گھروں میں ایسے باپ ہیں جو بیٹے کی پیدا ہونے پر تو خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائی بانٹتے ہیں، لیکن بیٹی کے پیدا ہونے پر ان کے چہرے پر چنتا کی لکیریں آ جاتی ہیں۔ یہ ڈسکریمنیشن، یہ بھید بھاؤ کیا اسلام کی تعلیم ہے؟ نہیں، اسلام کی تعلیم تو نہیں۔ اسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ مرد اور عورت برابر ہے، یہ اسلام کی شکشا نہیں ہے، اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام نے برابر نہیں کہا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ مرد کا اپنا ایک الگ مقام ہے، عورت کا اپنا ایک الگ مقام ہے۔ مرد عورت بننے کی کوشش نہ کرے، عورت مرد بننے کی کوشش نہ کرے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اے مردوں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو فضیلتیں دی ہیں ان فضیلتوں پر تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تم عورتوں کو جو چھوٹ دی گئی ہے، جو شریعت میں ان کو جو رعایت دی گئی ہے، تم اس کی تمنا نہ کرو۔ اور اے عورتوں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے بری رکھا ہے،
تمہاری ذمہ داریوں کو الگ رکھا ہے. تم مردوں کو ملنے والی چیزوں کی تمنا نہ کرو. یہ ہے اسلام کا کانسیپٹ. زندگی کی گاڑی مرد اور عورت دونوں چلاتے ہیں، لیکن اس گاڑی کی اسٹیئرنگ مرد کے ہاتھ. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر قوام ہیں. بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ مرد عورت کے اوپر حاکم ہے، گورنر ہے. مرد عورت کے اوپر، عورت مرد کی غلام ہے، اس کی لونڈی ہے. یہ غلط ترجمہ ہے، غلط ایکسپلینیشن ہے، غلط انٹرپریٹیشن ہے. شاید یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قوام کا لفظ استعمال کیا ہے. قوام جو ہے یہ حاکم کو نہیں بولتے، قوام گورنر کو نہیں بولتے، قوام ایڈمنسٹریٹر کو بولتے ہیں، قوام مینیجر کو بولتے ہیں، قوام ہیڈ آف دا فیملی کو بولتے ہیں، قوام پریوار کے مکھیا کو بولتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہ بتا رہا ہے کہ جس طریقے سے دنیا کی ہر یونٹ کا کوئی ہیڈ ہوتا ہے، اسکول کا کوئی پرنسپل ہے، مدرسے کا کوئی ہیڈ ماسٹر ہے، گاؤں کا کوئی مکھیا ہے، ویدھان سبھا کا کوئی ایم ایل اے ہے، تو گھر بھی ایک یونٹ ہے اور گھر کا مکھیا مرد ہے. کیوں مرد ہے؟ اللہ نے کہا دو وجہ ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیچرل طور پر مردوں کو عورتوں سے طاقتور بنایا ہے. فیکٹ بات ہے، سچی بات ہے. رات کو 2 بجے میں آپ سے کہوں کہ چلو بھائی دربھنگہ چلو، یہاں سے اکیلے چلو، چل لیں گے آپ؟ بائک اٹھائیں گے چل دیں گے آپ؟ عورت نہیں چل پائے گی، عورت نہیں تیار ہوگی. ڈر ہے، کمزوری ہے عورت کے اندر. اب یہ الگ بات ہے کوئی ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایک عورت کشتی لڑتے ہوئے پہلوان بن جائے، ریسلر بن جائے، بہت بہادر بن جائے، بہت اپنے جسم کو فٹ فاٹ رکھنے والی بن جائے، وہ ریئر کیس ہے. اصول یہی ہے کہ فزیکل اعتبار سے اور مینٹل اعتبار سے اور سائیکولوجیکل اعتبار سے عورت مرد سے کمزور ہے. کبھی آپ نے بھی دیکھا ہے میت ہوتی ہے تو مردوں کے رونے کی آواز بہت کم آتی ہے، عورتیں دہاڑے مار مار کے. عورتوں کو اپنے جذبات پر کنٹرول کم ہوتا ہے، یہ ماننا چاہیے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں. تو اللہ نے کہا کہ عورت مرد عورت سے طاقتور ہے. ایک وجہ تو یہ ہے اس کو ہیڈ بنانے کی. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور گھر کے پریوار کا مکھیا مرد اس لیے ہے کیونکہ کما کر کے لانے کی اور خرچ کرنے کی ذمہ داری مرد کی ہے، عورت کو کمانا نہیں. اور حالات اور واقعات بتاتے ہیں کہ جن گھروں میں عورت کی کمائی سے پریوار چلتے ہیں، جن گھروں میں مردوں نے عورتوں کی کمائی پر اپنے آپ کو ڈیپینڈ کیا ہے، ان گھروں کا سکون برباد ہوا ہے. عورت کام کر سکتی ہے، عورت جاب کر سکتی ہے پردے میں رہ کر کے، مگر ایکسیپشنل حالات میں، جنرل حالات میں نہیں. کوئی عورت بیوہ ہو گئی، گھر میں کوئی جینٹس نہیں ہے کمانے والا، اب اس کو ضرورت پڑ رہی ہے اپنا جیون یاپن کرنے کے لیے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے، وہ پردے میں رہ کر کے کوئی جاب کرے. مگر یہاں اپنا شوق پورا کرنے کے لیے شوہر کہتا ہے جا تو جاب کر. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دنیا کا ڈاٹا کہہ رہا ہے، دنیا کا ریکارڈ کہہ رہا ہے کہ جو لڑکیاں، جو عورتیں جاب کرتی ہیں، اکثر لڑکیاں اور اکثر عورتیں اپنے آفیسز میں، اپنے کاریالے میں سیکسول ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں. وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم. فطرت سے بغاوت کرو گے تو انجام برا ہوگا. فطرت یہ ہے کہ مرد کما کے لائے گا اور عورت پریوار کو چلائے گی. عورت یہ نہ سمجھے کہ مجھے جاب کرنے سے کیوں منع کیا گیا.
ارے تیرا کام تیرا شوہر نہیں کر سکتا، تو گھر کی ملکہ ہے، تو شمع محفل نہیں ہے۔ دنیا نے کیا کیا؟ عورت کی آزادی کے نام پہ عورت کو آج سیکس میٹیریل بنا دیا۔ کمپنی کھلی، کمپنی کے اندر باس نے سیکریٹری کس کو رکھا؟ لڑکی کو رکھا۔ شو روم کھلا، شو روم کے ریسپشن پر کاؤنٹر پر کون بیٹھا؟ خوبصورت لڑکی بیٹھی۔ ایئر لائن شروع ہوئی، فلائٹ شروع ہوئی، فلائٹ میں گراہکوں کو چائے ناشتہ پانی کون دے رہا ہے؟ عورت دے رہی ہے۔ یہ عورت کی عزت ہے؟ یہ عورت کو سمان دیا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ عورت کو یوز کیا جا رہا ہے، یہ عورت کو ذلیل کیا جا رہا ہے، عورت کو اپمانت کیا جا رہا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اے عورت، تو اپمانت ہونے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئی، تو گھر کا چراغ ہے، تو گمنامی کے پردے میں رہ کر سماج کو وہ ہیرے دیتی ہے جس پر سماج فخر کرتا ہے۔ دنیا آج امام بخاری کو جانتی ہے۔ امام بخاری کی ماں کا نام بتایا؟ دنیا امام مسلم کو جانتی ہے۔ امام مسلم کی ماں کا نام کوئی جانتا ہے؟ دنیا امام ابو حنیفہ کا تذکرہ کرتی ہے، امام ابو حنیفہ کی ماں کو کون جانتا ہے؟ دنیا امام مالک کی حدیث کی کتاب پڑھتی ہے، امام مالک کی ماں کو کون جانتا ہے؟ دنیا امام احمد ابن حنبل کی ہمت اور شجاعت کے واقعات پڑھتی ہے، امام احمد ابن حنبل کی ماں کو کون جانتا ہے؟ دنیا ابن تیمیہ کے کارنامے جانتی ہے، ابن تیمیہ کی ماں کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ عورت ہوتی ہے جس کا نام پتہ نہیں، جس کی شخصیت کے بارے میں پتہ نہیں، مگر یہی عورتیں تھیں جنہوں نے دنیا کو احمد ابن حنبل دیا، جنہوں نے دنیا کو امام مالک دیا، جنہوں نے دنیا کو ابن تیمیہ دیا، جنہوں نے دنیا کو ابو حنیفہ دیا، جنہوں نے دنیا کو امام بخاری دیا۔ یہ عورت ہے جو سماج اور معاشرے کو یہ ہیرے عطا کرتی ہے۔ اسلام نے عورت کو اس کا ریئل مقام دیا ہے۔ میری بہنوں، کوئی مشرک، کوئی اسلام کا دشمن جب آپ کو یہ فراڈ کرے اور دھوکہ دے کہ تیرے ساتھ اسلام نے بڑا ظلم کیا ہے، اسے 1400 سال پہلے کا اتہاس پڑھ کے سنا دے۔ وہی عرب کی دھرتی ہے، وہی مکہ کی سرزمین ہے، لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو زمین میں لے جا کر کے دفن کر رہا ہے، زندہ درگور کر رہا ہے۔ بیٹی کا پیدا ہونا باپ کے لیے کلنک مانا جا رہا ہے۔ قرآن کریم نقشہ کھینچتا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ وہ اتنے بے رحم لوگ تھے، جب ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو بیٹی کے باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ بیٹی کا باپ سوچ میں پڑ جاتا تھا، بیٹی کو پالوں گا سماج میں اپمانت ہونا پڑے گا، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ بیٹی کو لے جا کے مٹی میں جا کے دبا دوں، دفن کر دوں۔ بعض صحابہ تو اللہ کے نبی کے پاس آ کے رو رو کے اپنی داستان بیان کرتے کہ اللہ کے نبی، میں نے دور جاہلیت میں یہ گناہ بھی کیا تھا، اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کو میں نے زمین میں دفن کیا تھا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اسلام نے اس اتیاچار کو روکا، میرے نبی نے اس اتیاچار کو روکا اور دنیا کو میسج دیا، پیغام دیا کہ بیٹی زمین میں زندہ دفن کرنے کی چیز نہیں ہے، بیٹی تو سینے سے لگانے کی چیز ہے۔ بیٹی کلنک نہیں ہے، بیٹی تو رحمت ہے، بیٹی افسوس کرنے کی چیز نہیں ہے، بیٹی تو خوشی منانے کی چیز ہے۔ قرآن کی آیت نازل، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ ان بچیوں کو جن کو ان کے ماں باپ نے زمین میں دفن کیا ہے، مارا ہے، قتل کیا ہے، ان بچیوں کے ماں باپ کا حساب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا ان بچیوں کو کیوں مارا گیا۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک لائن بہت زیادہ چل رہی ہے، وہ ایک مچھلی کے بارے میں ایک چھوٹی سی نظم بچوں کو نرسری میں پڑھائی جاتی ہے، مچھلی جل کی رانی ہے، جیون اس کا پانی ہے۔
ہاتھ لگاؤ گی ڈر جائے گی، باہر نکالو گے مر جائے گی۔ کسی نے لکھا اس لائن پر کہ کسی نے سوچا نہیں تھا کہ ہاتھ لگاؤ گے ڈر جائے گی، باہر نکالو گے مر جائے گی۔ یہ لائن کسی نے مچھلی کے لیے بنائی تھی، کسی نے سوچا نہیں تھا کہ یہ دور بھی آئے گا کہ یہ لائن بیٹیوں کے لیے صحیح اور سٹیک ثابت ہو جائے گی۔ آج بیٹیوں کا حال یہ ہو گیا کہ ہاتھ لگاؤ گے ڈر جائے گی، باہر نکالو گے مر جائے گی۔ کتنی بچیاں ہیں میرے بھائی ماں کے پیٹ میں قتل کر دی جاتی ہیں، کتنی بچیاں ہیں ہاسپٹلوں کے ڈسٹ بین میں پھینکی پڑی ہیں، کتنی بچیاں ہیں جہیز کے نام پہ جلائی جا رہی ہیں، کتنی بچیاں ہیں ساس کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، کتنی لڑکیاں ہیں شوہر کے ہاتھ کا مار کھا رہی ہیں، شرابی شوہر ہے، نشہ کرنے والا شوہر ہے، اپنی بیوی کو آ کے دن رات مارتا ہے، پیٹتا ہے، گالی دیتا ہے، وہ بیچاری صبر کا کھوٹ پی کے رہ جاتی ہے۔ آج بھی بیٹی مظلوم ہے میرے بھائیوں ہماری سوسائٹی میں۔ 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ پیغام دیا، من آل جاریتین حتی تبلغا جا یوم القیامت انا وہو کہاتین۔ آپ نے اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کو پالا ہوگا، 2 بیٹیوں کی پرورش کا حق ادا کیا ہوگا، 2 بیٹیوں کے باپ کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے نبی کے ساتھ رکھے گا، وہ قیامت کے دن اپنے نبی کے ساتھ آئے گا۔ آپ نے اس طریقے سے اپنی انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا جس طریقے سے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں، ملی ہوئی ہیں، جڑی ہوئی ہیں، بچیوں کا باپ نبی کے ساتھ آئے گا۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک سائلہ آتی ہے بھیک مانگنے والی، اس کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، اس نے مجھ سے کھانے کو کچھ مانگا، فلم تجد عندی غیر تمرۃ، میرے گھر میں ایک کھجور تھی، بس میں نے وہ کھجور اٹھا کے اس عورت کو دے دی۔ میری پیاری ماں بہنوں ذرا غور کرو، نبی کی بیوی اور نبی کے گھر کا کیا حال ہے۔ نبی کے گھر میں بھیک مانگنے والی عورت آتی ہے اور نبی کے گھر میں کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے سوائے ایک کھجور کے، اور وہ کھجور بھی اما عائشہ اس عورت کو اٹھا کے دے دیتی ہیں۔ وہ کھجور اس عورت نے لی اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں بچیوں کو دے دیا، اس عورت نے خود کچھ نہیں کھایا۔ حضرت عائشہ یہ منظر دیکھ کر کے حیران ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ کے پیارے نبی گھر آتے ہیں، اما عائشہ بیان کر دیا ہے اللہ کے نبی ایسا منظر میں نے دیکھا، عورت مانگنے آئی تھی، میں نے ایک کھجور دی، اس عورت نے اپنی کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں بچیوں کو دے دیا اور خود اس عورت نے کچھ نہیں کھایا۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے عائشہ من ابتلی من هذه البنات شيئا كن له سترا من النار۔ اے عائشہ بیٹیوں کی پرورش کرنا آسان کام نہیں ہے، بیٹیاں بہت بڑی آزمائش بن کر کے آتی ہیں، بہت بڑا امتحان بن کر کے آتی ہیں، اور جو اس امتحان میں اس پریکشا میں پاس ہو جائے، جو اس امتحان میں کھرا اتر جائے، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ او لوگو، تمہیں بیٹی جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آتی ہے اور تم اس بیٹی کو اس کی ماں کے پیٹ میں قتل کر ڈالتے ہو، اس بیٹی کے پیدا ہونے پر تم افسوس کرتے ہو۔ یہ بیٹی افسوس کے لائق نہیں، یہ بیٹی تو خوشی منانے کے لائق ہے۔ اگر بیٹی کلنک ہوتی، اللہ اپنے نبی کو 4 بیٹیاں نہ دیتا۔ میرے نبی سے پوچھو کہ بیٹیوں کو کیسے پالا جاتا ہے۔ 4 بیٹیاں میرے نبی کی ہیں اور 4 بیٹیوں کی پرورش اللہ کے پیارے نبی نے بڑے لاڈ و پیار سے۔ آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی ملنے کے اپنے باپ سے آتی تھی، اپنے ابا سے آتی تھی، بخاری کی روایت ہے
اما عائشہ فرماتی ہیں رحب بابنتہ، اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی کو مرحبا کہتے تھے، ویلکم کہتے تھے، خوش آمدید کہتے تھے، اپنی بچی کو آگے بڑھ کر کے اس کے ہاتھ کو چوم لیتے تھے اور اپنے بازو میں، اپنے بغل میں، اپنے قریب میں اپنی بیٹی کو بٹھایا کرتے تھے۔ او لوگوں، بیٹیوں کو پیار دینا، بیٹیوں کو عزت دینا، بیٹیوں کو لاڈ و پیار کرنا، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ اور مجھے کہنے دیجیے کہ آج بہت ساری مسلمان لڑکیاں جو مرتد ہو رہی ہیں، اس کے ریزنز پر اگر آپ غور کریں گے تو ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ان بچیوں کو گھر سے پیار نہیں ملتا۔ ادھر ماں ڈانٹ رہی ہے، ادھر باپ ڈانٹ رہا ہے، ادھر بھائی برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ لڑکی گھر کے ماحول سے بیزار ہو جاتی ہے اور گھر کے باہر کوئی محبت کے دو میٹھے بول دیتا ہے، کوئی جھوٹی تعریف کر دیتا ہے، کوئی شان میں جھوٹے قصیدے پڑھ دیتا ہے، تو اس لڑکی کو لٹو ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ بیٹیوں کی سے محبت کرو میرے بھائیوں، یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اور آگے بڑھیے، یہی عورت جوان ہوتی ہے، اس کی شادی کا ٹائم آیا، آپ ایک ماں ہیں، آپ اپنی بچی کے لیے رشتہ دیکھنے جا رہی ہیں، آپ اپنے بچی کے لیے شوہر دیکھنے جا رہی ہیں، اس شوہر کے اندر آپ نے کیا دیکھا؟ بات کڑوی ہے مگر سچ ہے۔ میں ہزاروں ایسے رشتوں کو جانتا ہوں، ماں باپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس لڑکے کا لڑکے کا پاسٹ بہت گندا ہے، پہلے بہت گندا کام کرتا تھا، لڑکا شراب بھی پیتا تھا، آج اچھی جاب پر آ گیا، گورنمنٹ جاب میں آ گیا، اچھا کمانے لگا، بزنس چل گیا، لوگ اپنی لڑکی کی شادی پھٹ سے کر دیتے ہیں، کہتے رہے یار شراب پیتا تھا کوئی بات نہیں، ہماری بچی جا کے سنبھال لے۔ ایسے بھی گھروں کو میں نے دیکھا جہاں پہ واضح طور پر، صاف طور پر شرکیہ کام ہو رہا ہے، جہاں پہ شرک ہو رہا ہے وہاں پر بھی بیٹیوں کا رشتہ کر دیا جاتا ہے، یہ کہہ کر کے ہماری بیٹی جا کر کے ماحول کو سدھار دے گی، ہماری بیٹی جا کر کے وہاں کے داغ کو صاف کر دے گی۔ معاف کرنا میرے پیارے بھائیوں، آپ کی بیٹیاں کوئی سرف ایکسل تو نہیں ہے، کوئی ڈٹرجنٹ پاؤڈر تو نہیں ہے کہ آپ ان کے ذریعے اپنے داماد کے داغ کو صاف کریں اور آپ اس کی گندگیوں کو صاف کریں۔ جب رشتہ دیکھنے جاؤ تو دیندار داماد تلاش کیا کرو، دیندار رشتہ تلاش کیا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے لڑکیوں کے لیے ایسا رشتہ آ جائے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا بااخلاق ہے، تو اس سے شادی کر دو۔ یہ مت دیکھو کہ کتنی پراپرٹی ہے، کتنا کما رہا ہے، اگر کما رہا ہے، عزت دار گھر کا لڑکا ہے، دیندار گھر کا لڑکا ہے، اچھے اخلاق والا لڑکا ہے، نکاح کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے زمین میں فتنہ اور فساد ہے۔ آج رشتے کی بڑی کنڈیشن ہمارے یہاں ہے، میرا جملہ نوٹ کر لو، تم نکاح کو جتنا مشکل بناؤ گے زنا اتنا آسان ہوتا چلا جائے۔ لڑکیوں کے رشتے آج اچھے رشتے آتے ہیں، ماں باپ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، نہیں صاحب ہم نہیں کریں۔ کیوں؟ گھر بہت چھوٹا ہے، گھر بہت چھوٹا، ہماری لڑکی کہاں رہے گی؟ حالانکہ اپنا گھر آلریڈی بہت چھوٹا ہے، مگر لڑکی کو کہاں بھیجیں گے؟ شیش محل میں بھیجیں گے۔ اپنی شرطوں کو میرے بھائیوں تھوڑا ڈاؤن کرو، تھوڑا کم کرو۔ دینداری ہے، رشتہ کر دو۔ دنیا کے اسٹینڈرڈ، دنیا کے معیار پر اگر آپ رشتے کرنے نکلو گے، لڑکیوں کی عمر نکلے گی۔ یہ زمانہ صحابہ کا نہیں ہے، یہ زمانہ تابعین کا نہیں ہے، یہ قرب قیامت کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ انسٹاگرام کا دور ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ گندگی کے سیلاب کا دور ہے۔ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو اس گندگی سے بچانا ہے، نکاح کو آسان کرو گے۔ بیٹی کی شادی آپ نے کر، اب آپ کی بیٹی کسی کی بیوی بن گئی۔ اب جب یہ بیوی بن کے آئی، دنیا والے کہتے ہیں صاحب بیوی کس کو بولتے ہیں؟ شریک حیات، اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں شریک حیات، انگلش والے بولتے ہیں لائف پارٹنر، بیٹر ہاف، ہندی والے بولتے ہیں اردھاگنی۔ اسلام نے بیوی کو کون سا لقب دیا؟ آئیے ذرا قرآن کھولتے ہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن
تمہاری بیوی تمہارے لیے لباس ہے، تم اپنی بیوی کے لیے لباس ہو۔ لباس اگر بدن سے اتر جائے انسان ننگا ہو جائے گا۔ انسان کے بدن کا لباس اس کی عزت کو پردے میں رکھے ہوئے، اس کو ڈھانپے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے بیوی شوہر کے لیے لباس ہے، شوہر بیوی کے لیے لباس ہے، دونوں ایک دوسرے کا پردہ ہے، ایک دوسرے کی عزت ہے، ایک دوسرے کا سمان ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہاری بیوی تمہارے سکون کا ذریعہ ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کی محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے۔ میاں بیوی کے دل میں محبت اللہ پیدا کرتا ہے۔ میاں بیوی کی محبت ریسٹورنٹ میں پیدا ہونے والی محبت نہیں ہے، پارکوں میں پیدا ہونے والی محبت نہیں ہے، سوشل میڈیا سے پیدا ہونے والی محبت نہیں، یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی محبت ہے، یہ حلال محبت ہے، یہ جائز ہے۔ تو بیوی جب عورت بیوی بن کے آئی ہے تو گھر کے سکون کا ذریعہ بن گئی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے پیارے نبی ای النساء خیر، سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، سب سے بہترین بیوی وہ ہے جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، اور جب شوہر بیوی کو کوئی حکم دے تو بیوی بات مان لے۔ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ، اور اپنی آبرو کے سلسلے میں اور شوہر کے مال کے سلسلے میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جو شوہر کو ناراض کر دے۔ یہ تین چیزیں، یہ تین کوالٹی ایک بہترین عورت کی نشانی ہے۔ بیوی بن کر کے عورت آئی ہے تو شوہر کو سکون دے رہی ہے۔ اور ہم لوگ اکثر ایک لائن سنتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میں اس لائن سے پوری طریقے سے تو ایگری نہیں ہوں۔ جس طریقے سے ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، ویسے ہی ہر کامیاب عورت کے پیچھے بھی کسی مرد کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جب تک باپ اپنی بیٹی کی حوصلہ افزائی نہ کرے، شوہر اپنی بیوی کا ساتھ نہ دے، بھائی اپنی بہن کا ساتھ نہ دے، وہ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ لائن ادھوری لائن ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، مگر ہاں ہم دنیا میں بہت ساری شخصیتوں کی سیرت کو جب پڑھتے ہیں ہمیں ان کی بیویوں کا کردار بڑا بہترین ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو حضرت ہاجرہ اور سارہ کا کیریکٹر بھی ضرور آپ کو یاد کرنا پڑے گا۔ اگر آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے تو اماں خدیجہ کی قربانیوں کو آپ کبھی فراموش نہیں کر پائیں گے۔ بیوی اگر وفادار بیوی ہے، نیک شعار بیوی ہے، تو شوہر بڑے بڑے ٹینشن اور بڑے بڑے غم کو میرے بھائیوں بھول سکتا ہے۔ بیوی کے پاس آنے کے بعد دنیا کے سارے غم بھول سکتا ہے اگر بیوی واقعی میں بیوی بن کے دکھائے۔ تو عورت اگر بیوی ہے تو اس کا یہ روپ ہے میرے عزیز، اور عورت اگر ماں ہے، بچے کی ماں بن گئی۔ اب ماں کی حیثیت سے عورت کا کیا اسلام میں مقام ہے؟ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے یہاں صاحب ماں ہے تو انہوں نے خدا کا درجہ دے دیا، ماں کے چرن چھو رہے ہیں، ماں کے پیر چھو رہے ہیں، ماں کو کے آگے جھک رہے ہیں۔ اسلام نے جھکنے کی تعلیم تو نہیں دی۔ اسلام نے ماں کے کو خدا کا درجہ تو نہیں دیا ہے، یہ شرک ہو جائے گا، یہ حرام ہو جائے گا، مگر اسلام نے یہ ضرور کہا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اے انسان، تو دنیا میں چاہے جتنی ترقی کر لے، جتنا نام کما لے، جتنا پیسہ کما لے، جب اپنی ماں کے پاس آنا، ماں سے ادب سے بات کرنا، ماں سے کبھی ڈانٹ کے بات نہ کرنا، جھڑک کے بات نہ کرنا۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنی ماں کے لیے اپنے رحمت کے بازوؤں کو بچھا دینا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، انہوں نے بڑی مصیبتوں اور پریشانیوں کو جھیل کر کے مجھ کو پالا ہے۔
صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے، اے اللہ کے نبی، آپ کے ساتھ جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میری ماں مجھے منع کر رہی ہے، میری ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، میری ماں روک رہی ہے، اے اللہ کے نبی لیکن میں آپ کے ساتھ جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو تمہاری ماں کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، فَلْزَمْهَا، تو تم جہاد کے میدان میں بعد میں کبھی چلے جانا، جا کر کے پہلے اپنی ماں کی خدمت کرو، ماں کو توجہ دو، ماں کو پیار دو، ماں کو سمان دو، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِهَا، اس کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ تو یہ ماں کا مقام ہے میرے بھائی۔ عورت بیوی ہے تو گھر کا سکون ہے، عورت ماں ہے تو اولاد کے لیے جنت کا سبب ہے، عورت اگر بیٹی ہے تو اپنے ماں باپ کے لیے رحمت بن کے آئی ہے، یہ اسلام میں عورت کا مقام ہے۔ لیکن ہاں، اسلام نے عورت کو بالغ ہونے کے بعد، جوان ہونے کے بعد پردے کی تعلیم دی۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دو، جب وہ اپنے گھر سے نکلے تو اپنے اوپر جلباب ڈال لیں، اپنے اوپر چادر ڈال لیں، اپنے اوپر نقاب ڈال لیں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ چادر، یہ نقاب، یہ پردہ دنیا کو بتائے گا یہ عزت دار گھر کی لڑکیاں ہیں، یہ عزت دار گھر کی عورتیں ہیں۔ معاف کرنا میری ماں اور بہن، کسی زمانے میں یہ نقاب تھا پاک دامن عورت کی نشانی، اب یہ نقاب پاک دامن عورت کی نشانی نہیں رہ گیا ہے۔ دربھنگا سے آپ کے گاؤں میں آتے ہوئے کتنے نقاب مجھے نظر آئے، اس نقاب کا مقصد اپنی خوبصورتی کو چھپانا نہیں تھا، اپنی خوبصورتی کو دکھانا تھا۔ اور آج افسوس کی بات یہ ہے، میرے پاس راجستھان کے کوٹا شہر سے ایک فون آیا 2 دن پہلے، ایک نوجوان نے مجھے فون کیا، کوٹا شہر میڈیکل کی تیاری کے لیے جانا جاتا ہے، بہت فیمس شہر ہے۔ وہ لڑکا رہنے والا تھا جھارکھنڈ کا، پاپڑ کا رہنے والا تھا۔ اس نے کہا مولانا صاحب کچھ بات کرنا ہے، فرصت میں ہو تو بتائیں۔ میں نے کہا بتاؤ۔ وہ لڑکا روتے ہوئے مجھے ایک بات بتاتا ہے، اس نے کہا مولانا صاحب میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے یہاں آیا ہوں، میں نے 5-6 مہینہ پہلے ایک مسلمان لڑکی کو جو سر سے پیر تک نقاب میں رہتی تھی، اس کو میڈیکل کی کوچنگ کرتے ہوئے دیکھا تھا، میں بہت خوش ہوا، چلو اس دور میں مسلمان لڑکی میڈیکل کی تعلیم وہ بھی پردے میں رہ کر کے حاصل کر رہی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن مولانا صاحب اسی لڑکی کو 2-4 روز پہلے میں نے بغیر نقاب کے، نقاب بھی اتر گیا، پردہ بھی اتر گیا، اور بغیر پردے کے اور بغیر نقاب کے میں نے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے، ٹہلتے، گھومتے، ہنسی مذاق کرتے اور موج مستی کرتے ہوئے اسی کوٹا شہر کے اندر دیکھا۔ وہ نوجوان جس کا کوئی میٹر نہیں ہے، یہ وہ روتے ہوئے کہتا ہے مولانا میرا کلیجہ چھلنی ہوتا ہے یہ منظر دیکھ کے، مجھے کوئی طریقہ بتائیے میں کیا کروں۔ کتنے نوجوان ہیں جن کے دل میں ایمان کی غیرت اور حمیت ہے، وہ جب اپنی مسلمان بہن کو کسی مشرک کی باہوں میں دیکھتے ہیں ان کی غیرت ایمانی جاگ جاتی ہے، ان کے خون کے اندر جوش پیدا ہوتا ہے، مگر وہ اپنی حمیت اور اپنے جوش و جذبے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ میرے بھائی، نقاب پہن کر کے آج مسلمان لڑکیاں بائکوں پر آپ کو مشرکوں اور کافروں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے نظر آ جائیں، گھر سے نقاب میں نکلی ہے لیکن وہاں جا کر کے کسی مشرک کے ساتھ وہ بدکاری کر رہی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ صرف نقاب پہن کر کے گھر سے نکلنا یہ کافی نہیں ہے جب تک آپ اپنی بیٹیوں کو نقاب کا مقصد نہیں بتائیں۔ آپ کی لڑکی کو اگر نقاب کا مقصد نہیں بتائے تو وہ، جیسے میں راجستھان گیا وہاں میں نے دیکھا کہ غیر مسلم عورتیں بھی جو ہے گھونگھٹ نکال رہی ہیں، جس کی شادی ہوگی گھونگھٹ نکال کے چل رہی ہے، تو وہ گھونگھٹ ان کی پرمپرا ہے، ان کا ٹریڈیشن ہے، اس سے کوئی مذہب کا تعلق نہیں ہے۔ ویسے ہی آپ نے اگر نقاب کا مقصد نہیں بتایا، اپنی لڑکی کو دینی تعلیم نہیں دیا، قرآن و سنت کی تعلیم نہیں دیا، تو آپ کی بیٹی پردہ تو کرے گی، نقاب میں تو نکلے گی مگر ایک ٹریڈیشن سمجھ کے نکلے گی، جب کہیں گھومنے پھرنے جائے گی، کہیں موج مستی کرنے جائے گی، نقاب کو اتار کے پرس میں ڈالے۔
تو نقاب کا مقصد کیا ہے؟ پردے کا مقصد کیا ہے؟ اے مسلمان عورت، یہ نقاب تیری آئیڈینٹی ہے. جیسے موبائل ہوتا ہے نا، اس پر پیٹرن لاک ہم لگا دیتے ہیں. اب یہ پیٹرن لاک جب تک ہم پیٹرن نہیں ڈالیں گے، پاسورڈ نہیں ڈالیں گے، موبائل کا لاک کھلنے والا نہیں ہے. مسلمان عورت کا نقاب اس کا پیٹرن لاک ہے، اس کا پاسورڈ ہے، اس کی آئی ڈی ہے، اس کی آئیڈینٹی ہے. دنیا کو معلوم ہو جاتا ہے کہ نہیں، یہ لاک عورت ہے، یہ عزت دار عورت ہے، اس کو چھیڑ نہیں سکتے، اس سے ہم فیئر نہیں ہو سکتے، اس سے فری نہیں ہو سکتے، اس سے فرینک نہیں ہو سکتے. یہ دنیا کو ایک میسج چلا ہے. اچھا، آج کل کیا ہو رہا ہے؟ وقت میرا چونکہ 11:15 بج رہے ہیں اور تھوڑا سا تاخیر ہو گئی مجھے ٹائم ملنے میں بھی. منتظمین کو میں نے بتایا تھا مجھے ابھی فوراً نکلنا ہے، پٹنہ جانا ہے. صبح 3:15 بجے میری ٹرین ہے پٹنہ سے، لمبا سفر ہے یہاں سے. چند آخری باتیں کر کے بات ختم کر رہا ہوں. یہ جو پردہ ہے نا، بعض مسلمان لڑکیاں جب کالج میں پڑھتی ہیں، تھوڑی ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرتی ہیں، تو کیا کہتی ہیں؟ یہ پردہ وردہ کوئی چیز نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ دل صاف ہونا چاہیے. ہمارے پڑوسی ملک میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ایک نیوز اینکر سے کہہ دیا کہ میک اپ لگا کر کے کوئی عورت اگر کسی مرد کے سامنے بیٹھی ہے، میک اپ کر کے، بند کر کے، سمر کر کے، اور آدھا گھنٹے تک وہ مرد اس عورت کے سامنے رہتا ہے اور مرد کے دل پہ کوئی چینجنگ، کوئی ہلچل نہیں ہوتی ہے، تو اس مرد کو علاج کرانا چاہیے. وہ مرد نہیں. بڑا بوال ہوا صاحب. لوگوں نے کہا ڈاکٹر ذاکر نائک کی سوچ بڑی گندی ہے. سوچ گندی نہیں ہے، یہ نیچرل بات ہے. اور اگر تم کو لگتا ہے کہ یہ غلط بات ہے تو ذرا برداشت کر کے دکھاؤ. تمہارا دوست تمہارے گھر میں آیا ہے اور تمہاری بیوی سامنے بیٹھی ہے بند کر کے، صبر کر کے، میک اپ کر کے، اور تمہارا دوست بیٹھ کر کے اس کو نہار رہا ہے. اگر تمہارے اندر واقعی میں شوہر کی غیرت ہے، مردانگی ہے، تو کیا تم برداشت کرو گے؟ گھر میں آؤ گے اور سامنے دیکھو گے کہ دوست میری بیوی کے سامنے بیٹھا ہے اور آدھا گھنٹے سے بیٹھ کے نہار رہا ہے، تو آپ کہیں گے کوئی حرج کی بات نہیں، دل میں کوئی ہلچل نہیں پیدا ہوتی. آپ کو غصہ آئے گا، آپ ناراض ہوں گے، بیوی کو ڈانٹیں گے، یہ کیا بدتمیزی ہے. تو جس طریقے سے آپ کی بیوی ایک عورت ہے، دنیا کی تمام بیویاں کسی نہ کسی کی، تو دنیا کی تمام عورتیں کسی نہ کسی کی بیوی ہے میرے پاس. تو اسلام کا ایک سمپل سا اصول ہے کہ عورت اور مرد کے اندر ایک اٹریکشن ہے. اور میں یہاں ایک بات یہ بھی بتا دوں، میں ابھی کٹیہار کے علاقے میں گیا، ایک مدرسے میں چھوٹا سا پروگرام تھا میرا. میں نے دیکھا جوان لڑکیاں آ رہی ہیں حافظ صاحب سے قرآن پڑھنے. جوان لڑکیاں بغیر نقاب کے، بغیر پردے کے، جوان حافظ جی سے، امام صاحب سے قرآن پڑھنے آ رہی ہیں. واللہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. حافظ صاحب، عالم صاحب، مقرر صاحب، خطیب صاحب، علامہ صاحب ہے تو مرد. اور وہ لڑکی اگر اپنے علاقے کی سب سے نیک اللہ کی ولیہ ہو تبھی وہ عورت ہے. اور دنیا کا کوئی بھی نیک سے نیک مرد ہو، دنیا کی کوئی نیک سے نیک عورت ہو، اگر تنہائی میں دونوں ملتے ہیں، میرے پیارے رسول کا فرمان ہے لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثهما الشیطان. جب کوئی غیر مرد کسی غیر عورت کے ساتھ ملتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. اس لیے سوشل میڈیا استعمال کرنے والی میری بہنیں کان کھول کے سن لیں. یہ انسٹاگرام پر، یہ فیس بک پر، یہ واٹس ایپ پر اسلام کے نام پہ جو دوستی ہو رہی ہے، مسئلے مسائل کے نام پہ جو فری ہو رہے ہو، حلال حرام کے نام پہ جو فری ہو، بند کرو یہ بدتمیزی، بند کرو یہ بےہودگی. نہیں صاحب، وہ تو میری دینی بہن ہے، وہ تو میرا اسلامی بھائی ہے. ہم لوگ تو بس مسئلے مسائل کی بات کرتے ہیں. میرے نبی کی یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھو، جب کوئی مرد اور کوئی عورت اکیلے ہوتے ہیں تیسرا شیطان ہوتا ہے. سوشل میڈیا پر بھی آپ اکیلے ہیں، واٹس ایپ پر بھی آپ اکیلے ہیں، فیس بک پر بھی آپ اکیلے ہیں، انسٹاگرام پر بھی آپ اکیلے ہیں. جہاں آپ کو پرائیویسی مل رہی ہے آپ چیٹنگ کریں گے، آپ باتیں کریں گے، فتنہ پیدا ہو. اس لیے میری بہنوں، آپ دنیا کی وہ قیمتی دولت ہیں جسے اسلام نے پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے. اور آخری بات، بعض گھروں میں نے یہ بھی دیکھا کہ صاحب محلے کے لڑکوں سے تو بہت پردہ ہو رہا ہے، گاؤں کے لوگوں سے تو بڑا پردہ ہو رہا ہے، لیکن گھر کے اندر دیور بھابھی میں کوئی پردہ نہیں ہے، کزنس میں کوئی پردہ نہیں ہے. خالہ کے لڑکے، چاچا کے لڑکے، ماما کے لڑکے، تایا کے لڑکے گھر میں آ رہے، جوان بیٹی ہے، اٹھ رہے، بیٹھ رہے، ہنسی مذاق ہو رہا ہے اور ہمیں کوئی پرابلم نہیں. صاحب یہ سب تو آپس میں کزن ہیں. کزنس بھی ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہے.
जीजा अपनी भाभी के लिए, जीजा अपनी साली के लिए गैर महरम है, देवर अपनी भाभी के लिए गैर महरम है। तो ये जो रिश्तेदारियों में जो महरम गैर महरम का फर्क नहीं है, इसने भी हालात बहुत खराब किए हैं मेरे भाई। इसलिए मेरे अजीजों, इर्तिदाद के फितने को रोकना है तो पहले उसके चोर दरवाजों को रोको, पहले इस बेहयाई को रोको, इस बेपर्दगी को रोको। ये आपका दरभंगा शहर, ये मधुबनी शहर, ये आपके ये इलाके जो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की एक बड़ी बस्तियां, मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है यहाँ। जब इन बस्तियों, इन आबादियों में हम मुसलमान लड़कियों को रास्ते में हंस हंस के मोबाइल पर बात करते हुए देखते हैं, जब हम उनको होटलों और रेस्टोरेंट में किसी के साथ बेहयाई करते हुए देखते हैं, वो अल्लाह हमारे कलेजे छलनी होते हैं, हमारे दिलों को तकलीफ होती है कि ये कौम कहाँ जा रही है, इस कौम की लड़कियां कहाँ जा रही हैं। और सबसे बढ़ करके अगर कौम की लड़कियां ये काम कर रही हैं तो कौम के जो मर्द हजरात हैं, जो घरों के गार्जियन हजरात हैं, वो क्या काम कर रहे हैं। वल्लाह वो मर्द तय्यूस है, वो मर्द बेगैरत है, वो मर्द बेहया और बेशरम है जिसके घर की औरतें बेपर्दगी करें और उसको कोई फर्क ना पड़े। अल्लाह के नबी की आखिरी हदीस सुना के बाद खत्म करता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 3 लोग ऐसे होंगे जिनकी तरफ कयामत के दिन अल्लाह ताला ना तो देखेगा, ना बातचीत करेगा, ना पाक और साफ करेगा। नंबर 1 अल-आक को लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला। नंबर 2 अल-मरअतुल मुतरज्जिला, मर्दों की कॉपी करने वाली औरत। और नंबर 3 अद-दय्यूस अल्लज़ी युक़िर्रु फी अहलिही अल-खुबुस, वो दय्यूस और बेगैरत इंसान जिसके घर में बेगैरती और बेपर्दगी हो रही हो और उसको कोई फर्क न पड़ रहा हो। इसलिए मेरे अजीजों, इस बेपर्दगी को रोको, इस बेहयाई को रोको, अपनी बच्चियों को तालीम दो। मैं हायर एजुकेशन देने से मना नहीं करता, मगर हाँ, माहौल बहुत खराब है। आपकी बेटियों को दीन से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, दूर करने के लिए हजारों चीजें मौजूद हैं। आप कभी अकेले में बैठ के गौर करो, मेरी बच्ची को दीन सिखाने वाला कौन है। आज हमारी मस्जिदों में औरतों का इंतजाम आम तौर से नहीं है। जुमा के खुतबे में आम तौर से औरतें नहीं जाती हैं। जलसे साल में कभी एक बार हुई, औरतों का इंतजाम हुआ, वरना वो भी नहीं होता। हमारे घर की औरतों को दीन की तालीम ना के बराबर मिल रही है। दीन से दूर करने वाली चीजें कदम कदम पे मिल रही हैं और दीन की तालीम ना के बराबर मिल रही है। इस पर बैठ करके सर जोड़ के मेरे भाइयों, मुझे बड़ी खुशी हुई। हमारे बहुत मायानाज मुकर्रिर हैं शेख अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब तशरीफ ला चुके हैं। आज मुख्तलिफ मसालिक के और मकादी में फिक्र के उलमा जिस स्टेज पर बैठे हैं, मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ, सारे मसालिक के उलमा बैठ करके इस बात पर सर जोड़ के बैठे कि हमें अपनी कौम की औरतों को कैसे दीन से जोड़ना है। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी ये बयान आया है कि खवातीन के लिए पर्दे के साथ मस्जिदों में भी इंतजाम होना चाहिए, खवातीन के लिए दीनी प्रोग्राम भी होना चाहिए, खवातीन को दीन से जोड़ने के रास्ते निकलने चाहिए। आज इस चीज की अहमियत को तमाम मसालिक के उलमा ने महसूस किया है। मेरे भाइयों, इस स्टेज से ये पैगाम भी मैं आपको देना चाहता हूँ कि फितना इर्तिदाद से अगर रोकना है अपनी कौम की बच्चियों को, तो हमें दीनी तालीम से अपनी बच्चियों को लेस करना पड़ेगा। पर्दे का जो शरई मतलब है उसको अपने घर में लागू करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह अगर इन तालीमात पर हम अमल करेंगे, इंशाअल्लाह मुआशरे की तस्वीर बदलेगी। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमारी कौम की बच्चियों को इस फितने से महफूज रखे। रब्बुल आलमीन हमें, हमारी बहनों को इस्लामी पर्दे को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आज की ये कॉन्फ्रेंस इन भाइयों की मेहनत और कोशिश